ہمارے پاکستان میں ملحد دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں۔ ایک ملحد وہ ہیں جو قرآن کو تو مانتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، جس فیلڈ میں وہ کام کرتے ہیں یا جس فیلڈ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، ان کے فیلڈ نے اس چیز کو تسلیم کیا۔ حیرت کی بات ہے، وہ جس چیز کو مانتے ہیں، جس چیز کو ان کو ایسا سمجھو فخر ہے، دعویٰ ہے، یا جس چیز کا ناز ہے ان کو، اس چیز نے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو بھی مانا، حدیث کو بھی مانا، مجبور ہو کر جو ہے نا سر تسلیم خم کر دیا انہوں نے، یعنی ان کے اس فیلڈ نے۔ وہ صرف ایسا سمجھو کہ سائنس کو مانتے ہیں، سائنس کی دنیا کو مانتے ہیں، سائنس کی فیلڈ کو مانتے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ سائنس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کا انکار نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کو مجبوری سے سائنس نے ایکسیپٹ کر کے ان کا جو رزلٹ ہے ان کو بھی تسلیم کر لیا۔ ان کی جو تاثیر ہے، ان کا جو اثر ہے، اس چیز کو بھی سائنس نے مجبور ہو کے تسلیم کیا۔ ملحدین کا جن پر بہت بڑا ناز ہے، جس فیلڈ پر دعویٰ ہے ان کا، لیکن اس چیز نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو بھی مجبور ہو کر اتھینٹک قرار دیا، بالکل رائٹ اینڈ کریکٹ قرار دیا، صحیح قرار دیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں۔ یعنی اگر اعتراض کریں تو اعتراض کرنے والے تو قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ ملحدین کا، منکر حدیث کا سب سے بڑا اعتراض نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں پر ہے، یعنی حدیث پر ہے۔ اگر میں تھوڑا سا ریفرنس دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، اگر کوئی شخص قرآن کا انکاری کرے تو قرآن کا بھی انکار کر سکتا ہے۔ اگر انکاری ہو کوئی شخص تو قرآن کا بھی انکاری ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص اعتراض کرنا چاہے تو قرآن پر بھی اعتراض کر سکتا ہے۔ جس طرح ایک ہندو بھائی نے قرآن پر اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ جیسے سورۃ انبیاء میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، ففتقناہم، تو ہم نے بہت بڑا دھماکہ کیا، ان کو جدا کر دیا۔ تو انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں کہا؟ یعنی اعتراض کرنے والے نے تو اعتراض کر دیا۔ اسی طرح ملحدین جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو نہیں مانتے، وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کے بارے میں اس طرح جو ہے نا اعتراضات کرتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ ہے، اس حدیث میں وہ ہے، اس حدیث میں یہ ہے، یہ حدیث اس طرح قرآن سے ٹکراتی ہے۔ یعنی اپنے فلسفے، جس چیز کو وہ ایسا سمجھو کہ جس چیز پر فخر کرتے ہیں، باور کرتے ہیں، ان کے فیلڈ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کافی اداؤں کو ایسے سمجھو ایکسیپٹ کیا اور ان کو رائٹ قرار دیا، بالکل ان میں سے کوئی بھی خامی نکال نہیں سکے۔ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ختنہ ایسا سمجھو کہ فطرتی عملوں میں سے، فطرتی اداؤں میں سے ختنہ کرنا، میڈیکل کی فیلڈ، سائنس کی ایک شاخ ہے، انہوں نے مجبور ہو کر کہا کہ جو شخص ختنہ کرتا ہے جو نہیں کرتا وہ بیماریوں کی لپیٹ میں زیادہ ہو سکتا ہے بنسبت جو کرتا ہے ان کے۔ تو یعنی یہ ان کا ایک فیلڈ تھا، انہوں نے مجبور ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرامین کو مانا اور صحیح قرار دیا۔